بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم مطالعہ کر رہے ہیں منہج انقلاب نبوی کا، اور کل ہم نے 24 صفحات کا مطالعہ کر لیا تھا، جس میں ہمارے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ ایک انقلاب کے مراحل کیا ہیں، اس کا ایک خاکہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 24 سے ڈاکٹر صاحب نے کہ دنیا میں جو بھی انقلابات آئے ہیں ان میں جو سب سے کامل ترین انقلاب ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کرنے چلے ہوں، کوئی بھی کام کرنے چلے ہوں، تو اس کام کو جس کسی نے بھی سب سے بہترین طریقے پر سر انجام دیا ہو، اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا کام بہترین طور پر ہوگا، کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو دنیا میں جو بھی انقلابات آئے جنہیں مانا جاتا ہے کہ یہ انقلاب ہیں، ان انقلابات میں سب سے کامل انقلاب، سب سے مکمل انقلاب، سب سے جامع انقلاب وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بحث میں ڈاکٹر صاحب نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو انقلاب دنیا میں معروف ہیں، ایک فرانس کا انقلاب ہے اور ایک روس کا انقلاب ہے، تو وہ زندگی کے جو اجتماعی حصہ ہے اس کے جو ایک ایک گوشے میں وہ تبدیلیاں آئیں، اگرچہ کہ بنیادی تبدیلیاں تھیں، لیکن تینوں کے تینوں گوشوں میں یا کل زندگی پر وہ تبدیلیاں محیط نہیں تھیں، بلکہ صرف زندگی کے اجتماعی پہلو میں سے ایک گوشے سے متعلق تھیں۔ یعنی یہ کہ فرانس کے انقلاب میں ہمیں معلوم ہے کہ سیاسی تبدیلی آئی، وہاں بادشاہوں سے اقتدار چھین کر عوام کو منتقل کیا گیا، جمہوریت جو ہے اس کے بعد اس کا بول بالا ہوا، اور یہ ظاہرہ ایک بنیادی تبدیلی تھی، حاکمیت ایک فرد سے لے کر یا ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کرنا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں روس کو، تو وہاں پر جو تبدیلی آئی وہ معاشی میدان میں آئی، اور ظاہر ہے وہاں نہ سماجی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ویلیوز تبدیل ہوئیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو اختیار تھا ملکیت کا ایک فرد کے پاس، وہ اس سے لے کر وہ اختیار عوام کو دیا گیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ فرانس کے انقلاب میں حاکمیت کا اختیار ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کیا گیا، جبکہ جو روس کا انقلاب ہے اس میں ملکیت کا اختیار لوگوں سے چھین لیا گیا، حاصل کر لیا گیا، اور ایک فرد سے لے لیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ تو پبلک کی چیز ہے، یہ اجتماعی ملکیت قرار پائے گی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پر اختیار جو حاکمیت کا تھا اس پر ایک گروہ نے قبضہ کر لیا بعد میں، اور یہاں پر جو ہے اس ملکیت کے جو اختیار تھا اس کے بھی اوپر جو کامریڈوں کا نیوکلس تھا وہ قابض ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی تبدیلی آئی تھی وہ معاشی میدان میں آئی تھی، روس میں آئی تھی، فرانس میں، اور یہ دنیا کے معروف انقلاب ہیں، اور ان انقلابوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ واقعی انقلاب ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان میں جزوی تبدیلی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف زندگی کے اجتماعی گوشوں میں یعنی سیاسی میدان میں تبدیلی آئی ہے، معاشی میدان میں تبدیلی آئی ہے، سماجی میدان میں تبدیلی آئی ہے، بلکہ انسان کی جو انفرادی زندگی سے متعلق شعبہ جات ہیں ان میں بھی بنیادی تبدیلی آ گئی، یعنی توحید آ گئی، جو عقائد کی سطح پر جو کثرت تھی اور جو وہاں پہ شرک تھا اس کی جگہ پر، اور اسی طرح مراسم عبودیت جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، بالکل ہی تبدیل ہو گئے۔ پہلے اگر نماز سیٹیاں بجا کر پڑھی جاتی تھی تو اب نماز جو ہے وہ پڑھنے کے طور طریقے بالکل اور ہو گئے۔ اسی طرح حج کے مناسک بدل گئے، تو مراسم عبودیت تبدیل ہو گئے، شادی بیاہ کے طور طریقے تبدیل ہو گئے۔ تو یہ تمام زندگی پوری کی پوری بدل کے رکھ دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلا فرق دیگر انقلابات کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام زندگی کے تمام گوشوں میں تبدیلی لائی ہے، جبکہ باقی زندگی کے کسی بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ فرانس میں اور روس میں تو وہاں ایک ایک گوشے میں تبدیلی آئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فرق انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ باقی جو انقلاب آئے ہیں وہ کوئی بھی انقلاب اگرچہ کہ جزوی تھا، لیکن یہ کوئی انقلاب ایسا نہیں تھا کہ جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک ہی زندگی کے دوران یعنی ایک شخصیت ہی نے تمام مراحل طے کروا دیے ہوں، بلکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دونوں جگہوں پہ کہ فکر کسی اور نے دی ہے اور انقلاب کسی اور کے ہاتھوں برپا ہوا ہے، اور وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ آگے چلا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے وہ ایک تو ہماگیر ہے، اور دوسرا یہ کہ محض 22-23 سالوں میں مکمل ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس انقلاب میں جو بھی میتھڈالوجی اختیار کی گئی، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو جذبہ دیا گیا، وہ اس سے کہیں فروتر ہے، کہیں بڑھ کر ہے، نگریو۔ باقی انقلابات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، ذرا یہ تھوڑا سا لطیف پہلو ہے جو یہاں پہ تو اس طرح بیان نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اسے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں تھیں، دیکھیں یہ مادی سطح پر ہی تھی، اس میں کوئی اتنا لطیف حقائق کا عمل دخل اس میں نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے حاکمیت ایک خاندان سے لے کر عوام کو منتقل کر دی ہے، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا، وہاں حاکمیت کسی موجود ہستی کو یا شخصیت کو یا کسی قدر کو منتقل نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ کہ وہ تو ایک ایسی ہستی کو منتقل کی گئی تھی جو نظر ہی نہیں آتی، جس پر ایمان بالغیب ہے، اس ہستی کو وہ حاکمیت منتقل کی گئی تھی، اور اسی طرح ملکیت بھی اسی ہستی کو منتقل کی گئی تھی۔ تو یہ تو بہت بڑا فرق ہو گیا اس اعتبار سے، اگر آپ دیکھیں ذرا گہرائی میں اتر کے، تو یہ اس انقلاب میں اور دیگر انقلابات میں ایک تیسرا فرق ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں انقلابات میں ملکیت یا حاکمیت افراد سے لے کر اجتماعیت کو منتقل کی گئی تھی، اور ظاہر ہے اجتماعیت بھی ایک موجود حقیقت ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، مشاہدے میں آ سکتی ہے، بالا جا سکتا ہے، جانچا پرکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں حاکمیت اور ملکیت نہ صرف یہ کہ کسی فرد سے لے لی گئی، بلکہ افراد سے بھی لے کر وہ ایک ایسی ہستی کو، ایک ایسی ذات کو منتقل کر دی گئی کہ جس کے بارے میں نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے سنا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، ہاں ایمان بالغیب رکھا جا سکتا ہے، ایک یقین ہے اس کے اوپر، اور یہ یقین جو ہے وہ غیب کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ اس کی اور زیادہ ڈپتھ اور گہرائی، یعنی اس انقلاب کی جڑیں کتنی گہری ہیں، گویا انسانی فطرت سے وہ پھوٹا ہے۔ وہ جو مثال بھی قرآن مجید نے دی ہے کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو یہ اس انقلاب کی وہ جو ڈیپتھ ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر انقلاب لانا چاہتا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، کوئی غیر مسلم بھی اگر چاہتا ہے کہ کہیں دنیا میں انقلاب آئے، تو دنیا میں جو سب سے کامیاب ماڈل ہے، یہ کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے اس طور پر عمل کرے، جدوجہد کرے، تو وہ ایک بہترین انقلاب بہت صحیح طریقے سے لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جو انقلاب کا ایک خاکہ اپنے سامنے رکھا تھا، اس میں رنگ ہمیں نہ انقلاب فرانس سے بھرنا چاہیے، نہ انقلاب روس سے بھرنا چاہیے، بلکہ اس سے رنگ ہمیں بھرنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام انسانی ذہن کے مطابق ہوگی۔ اب اس سے آگے بات اگر ہم کریں تو وہ یہ ہوگی کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ ہماری زندگی کے تمام معاملات کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو گویا ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اپنے انقلاب کے لیے بھی لائے عمل، جیسے ہم نماز کے لیے طریقہ کار محمد رسول اللہ سے سیکھتے ہیں، ایسے ہی ہم انقلاب کے لیے بھی طریقہ کار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ تو اب جو ہم نے انقلاب کا خاکہ بنایا تھا، اس خاکے میں ہم نے رنگ بھرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے ذریعے سے۔ تو جو خاکہ ہم نے بنایا تھا، اس میں جو پہلا جو مرحلہ ہے یا پہلی جو ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایک انقلابی نظریہ اور اس کی نشر و اشاعت، یہ پہلا درجہ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ انقلاب کیا تھا۔ لہٰذا صفحہ نمبر 27 پہ
انقلاب نبوی کا اساسی نظریہ یعنی توحید، یہ جو ہے ہمارے سامنے یہ ہیڈنگ ہے، اور اس پر جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی ہے، میں ذرا تھوڑا سا یہ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ میری آج کی گفتگو کا پہلا مرحلہ تو مکمل ہوا، اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لینا شروع کیجئے کہ کس ترتیب سے یہ 6 قدم وہاں اٹھائے گئے۔ پہلا قدم ہوتا ہے یعنی ایک انقلابی نظریہ، فکر اور فلسفہ سے متعلق۔ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انقلابات کے مابین اس اعتبار سے فرق کیا ہے، یہ کہ دنیا کے دونوں مشہور و معروف انقلابات کے لیے نظریہ فکر اور فلسفہ انسانی ذہنوں کی پیداوار تھا۔ یعنی ظاہر ہے والٹیر اور روسو نے وہ نظریات دیے تھے جن کی بنیاد پر فرانس میں انقلاب آیا، اور مارکس نے وہ نظریہ دیا تھا جس کی بنیاد پر روس میں انقلاب آیا، تو وہ انسانی ذہنوں کی پیداوار تھے۔ جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظریہ، فکر اور فلسفہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ یعنی یہاں پہ تو عام انسانی سطح پر وہ نظریہ تیار کیا گیا تھا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظریہ اس خالق کائنات اور خالق جن و انس نے عطا کیا تھا۔ پہلا عظیم ترین فرق تو یہ نوٹ کیجئے، پھر یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ نظریہ ہے توحید ترین اور خالص ترین توحید۔ توحید، یہ نظریہ ہے توحید، اور ساتھ کہا کامل ترین اور خالص ترین توحید۔ اب یہاں وہ باتیں ساری ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کو تو خالص دین ہی پسند ہے، الا للہ الدین الخالص، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالص دین ہی کو پسند کرتا ہے، اور مخلصین لہ الدین، اپنے اطاعت کو اس کے لیے بالکل خالص کر دو، وہ عبادت اللہ کو قبول ہے۔ توحید کی بنیاد ہے قرآن حکیم، یعنی ظاہر نظریے کا جو کتاب ہے یا جو لٹریچر ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے یہ انقلابی نظریہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا۔ اس حقیقت کو نہایت سادہ اور سلیل الفاظ میں بیان کیا ہے مولانا حالی نے۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ صرف میں حوالہ دے دوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کی ایک مضمون ہے، وہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس میں وہ شامل ہے، جو رجوع الی القرآن کی تحریک کا منظر و پس منظر، اس میں وہ چیپٹر بھی شامل ہے کہ قرن اول میں اسلام کی 2 حقیقتیں، قرآن مجید اور جہاد، یہ 2 حقیقتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو یہاں اصل میں وہ قرآن مجید وہ نظریہ دیتا ہے جو انقلابی نظریہ ہے، اور انقلابی عمل کا آغاز بھی بس ایک دم جہادی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 عظیم ترین حقیقتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ تو اس حقیقت کو نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں بیان کیا ہے مولانا حالی نے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور وہ بجلی کا کڑکا لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بھی نظریہ ہونا چاہیے یہ ایسا نظریہ ہو کہ سوتوں کو جگا دے، بستی کو اٹھا دے، اور یہ کہ ایک حرکت اور ایک اما یتساءلون کی کیفیت پیدا کر دے۔ یہ جو بجلی کے کڑکا جو جس طرح حرکت پیدا کرتا ہے، اس طرح ماحول میں اثر پیدا کر دے۔ انقلابی دعوت کے اندر بجلی کے کڑکے کا سما ہونا چاہیے۔ پڑا ہر طرف غل کہ یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اور نہایت پرشکو الفاظ میں بیان کیا علامہ اقبال نے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزین، قوم و آئین و حکومت آفرین، اور کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، فاش گویم آنچے در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہا او ہم پیداست او، زندہ او پائندہ او گویاست او، چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ
یہ جو کتاب ہے زندہ کتاب قرآن حکیم، اور جس کی حکمت لازوال ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، قدیم اور ہمیشہ کے لیے ہے بھی اور قدیم بھی ہے، تو میں تمہیں صاف صاف بتا دوں اس کتاب کی جو عظمت میرے دل میں ہے، اس کے بارے میں جو خیال یا جو یقین میرے دل میں ہے، این کتاب نیست، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تمہارا مغالطہ ہے، یہ کوئی کتاب ہے، چیز دیگر است، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ مثل حق پنہا او ہم پیداست او، یہ مثل حق ہے، یعنی یہاں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اس کی صفات ہیں اور جس طرح وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، تو یہ کتاب بھی بالکل اسی کی طرح زندہ و پائندہ و گویاست ہو، یہ زندہ جاوید کتاب ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ بولتی ہے، سمجھاتی ہے، آج کے حالات پہ بولتی ہے، اور یہ ہر وقت کے لیے رہنما ہے۔ چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ جان میں چلی، یعنی آپ اسے پڑھیں یا آپ کے اندر اتر جائے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو یہ جب ضمیر پہ اتر جاتی ہے تو پھر اب انسان اندر سے بدل جاتا ہے، وہ اب جان کوئی سے کوئی ہو جاتی ہے، اب اس کا نقطہ نظر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے وہ دنیا کے لیے جیتا تھا، اب وہ آخرت کے لیے جیتا ہے، اور پہلے اگر وہ اپنا تن من دھن بچانے کی چکر میں رہتا تھا تو اب اسے لگانے کے جو ہے وہ شوق میں رہتا ہے، اور پہلے اگر اس کے لیے مال بچا لو، اولاد بچا لو، کاروبار بچا لو، جان و مال کی حفاظت کر لو، تو اب وہ حکمت اس کو کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی راہ میں لگا دو، کھپا دو، جو لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو بچا ہوا ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اتنا بڑا تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور جب یہ اندر انقلاب آ جاتا ہے، جہاں چون دیگر شد، جب اندر سے انسان اس طرح بدل جاتا ہے، جہاں دیگر شود، اب وہ جہان کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اب اس کا نقطہ نظر ہی بالکل ایک تبدیل شدہ نقطہ نظر ہو جاتا ہے۔ تو انقلابی نظریہ توحید قرآن، اس کی بنیاد دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، حتیٰ کہ تزکیہ یعنی تربیت بھی قرآن سے۔ اس پر آگے انشاءاللہ قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور و منبع و سرچشمہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ تو گویا قرآن مجید ایک انقلابی نظریہ لے کے آیا، وہ نظریہ توحید کا نظریہ تھا، اور وہ نظریہ قرآن کے اندر جو ہے وہ پیوست ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری تبلیغ، انذار، تبشیر، تربیت، تزکیہ، ہر شے کا مرکز و محور قرآن مجید ہے۔ بالفاظ دیگر آپ صبح و شام، ہر وقت، دن رات اس انقلابی نظریے کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیوست کر رہے ہیں۔ قرآن کی طرف دعوت کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب کی طرف دعوت، اور قرآن بار بار پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ انقلابی نظریات دل کے اندر گہرے سے گہرے اترتے چلے جائیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم نکتہ ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جہاں تک نظریہ کہا جائے گا تو اس انقلابی نظریے کے 3 حصے شمار کیے جائیں گے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 معاد یعنی آخرت۔ ان میں سے جہاں تک نظام کا تعلق ہے وہ در حقیقت نظریہ توحید پر ایمان لانے سے ہے۔ جو نظام آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں اس کا تعلق اللہ پر ایمان لانے سے ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کی سیرت و کردار کی تربیت و صحیح تعمیر کی بنیاد بنتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اصل میں اسی تربیتی مراحل کی چیزیں ہیں۔ اشخاص کی سیرت و کردار کو اس خاص سانچے میں ڈالنا کہ جس سانچے کے ڈلے ہوئے کارکنوں کے ذریعے سے اسلامی انقلاب آ سکے۔ یعنی 2 چیزیں علیحدہ ہیں۔ جب آپ انقلابی نظریے کی بات کریں گے تو آپ اپنے آپ کو لمٹ کریں گے، محدود کریں گے صرف توحید تک، لیکن یہ کہ وہ افراد جو اس انقلاب کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں، ان کو جب تربیت کی بات کریں گے تو اس تربیت میں اب بنیادی بات آخرت بھی آئے گی، اس لیے کہ جہاں انقلابی نظریہ موٹیویشن کا باعث بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں وہ موٹیویشن اب ڈبل ہو جائے گی، بلکہ اس سے 1000 گنا بڑھ جائے گی جب اس کے ساتھ آخرت کا تصور بھی جڑ جائے گا۔ دنیا میں فرانس میں جو انقلاب آیا اور روس میں جو انقلاب آیا، ظاہر ہے اس میں آخرت کا اور آخرت کے اجر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انقلاب کے اندر بہرحال بنیادی موٹیویشن تو یہ ہوتی ہے انسانی ہمدردی۔ جس انسان کے اندر انسانی ہمدردی کا مادہ نہ ہو وہ ایک ریولوشنری بن ہی نہیں سکتا۔
یہ انسانی ہمدردی ہے کہ جو انسانی دکھوں پہ انسان کو تڑپنے پہ مجبور کرتی ہے، اور ان دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان مصیبتوں، آلاموں جن میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے انسان اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی آسائش، انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا جو ہے وہ علامت، وہ ایک تبدیلی کی کوشش کرنا ہے، لوگوں کے لیے ایک بہتر ماحول پرووائڈ کرنا ہے۔ یہاں ذرا ایک ضمنی سی بات آ جائے گی کہ لیکن یہ کہ اگر ہم یہاں پہ اسے حل کر لیں تو بہت ہی عمدہ بات ہوگی کہ ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے اندر انسانی ہمدردی جو ہے ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح تھی، بہت ہی رقیق القلب تھے، نبوت سے کے ظہور سے پہلے ہی سے آپ جو ہے بہت ہی لوگوں کے مدد کرنے والے، کام آنے والے، غریبوں، یتیموں، محتاجوں کا خیال رکھنے والے، تو یہ تو اوصاف آپ کے اندر پہلے سے تھے۔ اسی طرح جو ابتدائی آپ کے ساتھی بنے ان کے اندر بھی یہ اوصاف تھے، تو یہ انسانی ہمدردی کا مادہ ان کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان ہے، توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، ان فرائض پر عمل کیا جائے جس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر ان پر نوافل کا اضافہ کیا جائے تاکہ مزید قرب ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نوافل کے یعنی فرائض پورے کرنے کے بعد جب انسان نوافل کے ذریعے سے مزید قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، تو اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرب حاصل کرنے کے لیے سارے فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل بھی پورے کر کے پھر یہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ انسانی ہمدردی سے بھی یہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے کام میں ہو جاتا ہے جو اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ آپ کسی کا کام کر رہے ہیں اس کی خالص نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، ہمدردی کے جذبے کے تحت، آپ کا کام بغیر آپ کے کہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی، ہاتھ بن گیا گویا، آپ کے کام میں وہ لگ گیا۔ تو وہ جو آپ نے بہت دور سے سفر طے کر کے جہاں تک پہنچے تھے، اس رستے سے آپ ایک جمپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ توحید کے سے آپ ایک نظام میں انقلاب یا ایک آپ کیونکہ انقلابی فکر کشید کریں گے اور لگا سکیں، وگرنہ یہ کہ انقلابی نظریے پر ایمان تو شاید لے آئیں لیکن ایک طرف نہ اتنا انسانی ہمدردی کا مادہ ہو کہ وہ موٹیویشن دے سکے اور نہ کوئی آخرت کا پر ایمان ہو، تو پھر وہ یہ ہے کہ بس وہ غیر فعال ہی رہیں گے، باتوں کے شعر بن جائیں گے لیکن کام نہیں کر پائیں گے۔ اس تربیت کا پروگرام ان چیزوں پر مشتمل ہے: دل میں چھپے ہوئے امراض اور روگوں کا مداوع اور علاج بھی قرآن اور اس تربیتی پروگرام ہی سے ہوتا ہے جس کے لیے دینی اصطلاح تزکیہ ہے۔ اصل تزکیہ یہ ہے، الغرض یعنی اصل تزکیہ کیا ہے کہ ہم اپنا جان، مال، ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ لالچ دل سے نکل جائے، اور وہ جو وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بامراد ہو گئے، جنہوں نے کمال حاصل کر لیا، جنہیں تزکیہ اس درجے میں حاصل ہو گیا کہ انہیں فلاح ہو گئی۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس کا تزکیہ ہو گیا۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ فلاح کون پا گیا؟ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، یعنی وہ تزکیہ اس کا کامل ہو گیا جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ الغرض ایمان بالآخرہ انسان کے جذبہ عمل کو متحرک یعنی موٹیویٹ ہے۔ رسالت پر ایمان کا تعلق قانون سے ہے۔ حضور کو دل و جان سے رسول تسلیم کرنے اور آپ کی دی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق کا نام ہی دراصل ایمان ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ توحید کو صحیح معنوں میں جان سکتے ہیں، نہ آخرت کو مان سکتے ہیں، اور نہ ہی اعمال صالحہ اور افعال سیئہ کو صحیح طور پر پہچان سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو رسالت جو ہے ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا برا ہے، اور دوسری طرف اس سے یہ شعور ملتا ہے کہ ہمیں کیا کام کس طریقے پر کرنا ہے۔ کہیں اپنے جذبات میں اور جوش میں اور جذبے میں بہہ کر ہم کوئی نیکی میں اس حد تک آگے نہ نکل جائیں کہ وہ برائی بن جائے، وہ جو ہے وہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ کے زمرے میں آ جائے، اور اس کا تعین رسالت کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انقلابی نظریہ یا دعوت لے کر تشریف لائے وہ در حقیقت توحید ہے۔ لہٰذا اس انقلابی فکر اور فلسفہ کے متضمنات، یعنی جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے لوازم ہیں جو پورے کرنے ہوں گے، اس کے مضمرات جو اس میں چھپے ہوئے حقائق ہیں، اس کے مقتضیات، اس کے تقاضے، اس کے بدیعی نتائج و عواقب کو سمجھنا ضروری ہے۔ کس کے؟ توحید کے۔ یعنی توحید ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں؟ پھر اس الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کی حقیقت کیا ہے؟ جب ہم نے کہا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو اب ہمارے اوپر کیا جو ہے وہ فرائض عائد ہوں گے، کیا تقاضے ہم پر عائد ہوں گے؟ اور یہ کہ خاص طور پر چونکہ ہم جب سے اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے جو اس وقت ہمارا موجودہ نظام ہے اس میں کون کون سے الہ متاثر ہوں گے جو لا الہ ہو جائیں گے، وہ الہ نہیں رہیں گے جو ابھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ توحید کا نظریہ انہیں الہ نہیں چھوڑے گا، اور اس کی وہ اب جو الا اللہ ہے تو اس کی بنیاد پر جو تعمیر ہوگی اس میدان میں وہ اس کی شکل کیا ہوگی۔ اس پہلو سے تین چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، یعنی اب ہم نے جو آج اس کی تشریح کرنی ہے۔ دیکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتے تھے تو اس میں الہ جو ہیں وہ آلہہ کی صورت میں سامنے موجود تھے، وہ مکے میں رکھے ہوئے وہ بت تھے، وہ الہ ہیں، لہذا سب لوگ انہی کو سمجھتے رہے اور صحیح سمجھتے رہے، اور لیکن آج تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی الہ جو ہیں ان کی نفی کر دی تو بس وہ لا الہ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں آلہہ اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، اور ہر دور میں شرک ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، کبھی جو ہے یہ تصویروں کی صورت میں، بتوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی اپنی ہوس کی صورت میں، اور مختلف نظام زندگی میں جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مشرک بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آخر یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو یہ ارباب جو ہیں، یہ جو رب ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ بت تو نہیں ہیں، یہ انسان ہیں جو رب بن کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ احبار اور رہبان ہیں۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایک نظریہ ہے وہ بالکل نیا ہو، جو اس نظام پر تیشہ بن کے گرتا ہو، اور اس میں ایک بات یہ بھی ڈاکٹر صاحب شامل کرتے ہیں کہ اگر نظریہ پرانا ہو، جیسے توحید تو بہت پرانا نظریہ ہے، یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، تو اب انقلاب کیسے برپا ہوگا ایک پرانے نظریے کے ذریعے سے؟ وہ تو انقلاب کا گویا بنیادی تقاضا ہی نہیں پورا ہو رہا، کیونکہ نظریہ تو نیا ہونا چاہیے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک بات ساتھ یہ بھی کہی گئی تھی کہ اگر نظریہ پرانا ہو تو اس کی ایک نئی تعبیر کی گئی ہو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ توحید تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پرانے نظریے کی بنیاد پر انقلاب لے کے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے مطابق اس کی ایک نئی تعبیر پیش کی تھی، اور اسی لیے بہت حیران ہو رہے تھے وہاں مشرکین مکہ کہ یہ کیسا آپ نیا دین لے کے آ گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے سارے آلیہ ہی ختم ہو رہے ہیں۔ وہ جو پرانی توحید تھی اس توحید نے اب شرک کی صورت اختیار کر لی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شرک کے جو ہے وہ سائے بہت دراز ہو چکے ہوئے تھے، تو توحید بگاڑ دی جاتی ہے۔ جو نبی یا رسول توحید کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کو بگاڑ لیا جاتا ہے، پھر ایک نیا رسول آ کر اس توحید کی اثر نو تجدید کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اس کی نئی تعبیر ہو جاتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے رخصت ہوئے 1500 سال ہونے کو آ گئے، تو اس عرصے میں ہم نے بھی توحید کا جو ہے وہ کافی اس کی جو ہے نوک پلک سنوار کے اسے خراب ہی کر دیا ہے، اور اسی کا گلہ کیا اقبال نے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اور یہ جو خرافات میں جو امت کھو گئی ہے تو وہ خرافات ساری انہی چیزوں میں پیدا کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی بھی وہ تعبیر پھر کی گئی ہے تو کہ جس سے کہیں بادشاہوں کی جو ہے وہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی جاگیرداروں کا نقصان نہ ہو، سرمایہ داروں کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ ہر جگہ، اور جو جہاد اور قتال اور جو جد و جہد کی طرف متوجہ کرنے والی آیات ہیں ان کو بس کہیں کسی نے منسوخ کر دیا، تو کسی نے ایسی تعبیر کر دی کہ ہنگ اور پھٹکڑی لگے بغیر جو ہے وہ جنت سوکھی ہو جائے۔ تو بہرحال اس بگڑی ہوئی توحید اس جو آلودہ کر دی گئی ہے، اب اس کو تازہ کرنا ہوگا، اس کی ایک نئی تعبیر پیش کرنی ہوگی، اور آج کے دور کے جو آلیہ ہیں
ان کی پہچان کرنے کے بعد اس توحید کا تیشہ اس کے اوپر چلانا ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو اجتماعی گوشے ہیں زندگی کے، ان میں سے اہم ترین گوشہ جو ہے وہ سیاسی میدان ہے۔ یہ جو توحید ہے، ہمارا نظریہ توحید یا جو لا الہ کا تصور ہے، تو کیا یہ جو اس وقت ہمارا سیاسی میدان میں جو نظام موجود ہے تو اس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے یا ہم آہنگی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلا نقطہ سمجھ لیجئے کہ انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت کا تصور ہے کہ جو اسلام نے دیا ہے، یا جو توحید کا تقاضا ہے، یا اس کے جیسے کہا گیا نا، اس کے متضمنات اور اس کے مضمرات اور اس کے مقتضیات جو ہے وہ سمجھنے ضروری ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ تقاضا اور اس کا جو ہے وہ مضمر، اس کے اندر یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نے توحید کو مانا تو آپ کسی اور کو حاکم نہیں مان سکتے، اور نہ وہ کوئی خاندان، نہ کوئی فرد، اور نہ ہی یہ کہ آپ کسی بھی ادارے کو وہ اختیار دے سکتے ہیں جو اللہ کا اختیار، الہ کے منصب پر آپ اسے نہیں بٹھا سکتے۔ انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت، سب سے پہلی چیز ہے حاکمیت انسانی کی کلی نفی۔ یہ کلی نفی میں یعنی صرف اتنی ساری نفی نہیں ہو گئی کہ جی بادشاہوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ عوام کی ہے، نہیں، عوام کی بھی نفی اور بادشاہوں کی بھی نفی۔ یہ سب سے بڑا نظریہ ہے، اس تک انسان کا اپنا ذہن رسائی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی اس کا علم صرف وحی الہی کے ذریعے۔ اس بات کو پہلے مشرکین نے مانا ہے اور آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی تکوینی حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ یہ تو امریکہ کے آئین میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اس سے امریکہ کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بادشاہ حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ساورینٹی جو ہے وہ بلانگز ٹو اللہ، یہ لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ لیکن یہ بات کہ دنیا میں تشریعی حاکمیت مطلقہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ہے وہ اصل کانٹے کی بات۔ عام طور پہ آپ نے یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ان کو سمجھ لیجئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جو حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، تو یہ ایک آپ نے نظری طور پر اعتراف کیا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بنے گی۔ قانونی حیثیت اس کی تب بنے گی جب ہم اس کے ساتھ یہ شک یا یہ دفعہ شامل کریں گے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ جب یہ والی دفعہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو اب اس حاکمیت اعلیٰ نے ایک قانونی اور دستوری حیثیت اختیار کر لی ہے۔ لہذا یہ بات کہی کہ تکوینی سطح پر یعنی حاکمیت اللہ کی ہے، اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ مسئلہ ہے اس کی تشریح کا اور اسے بالفعل ماننے کا۔ تو تشریح حاکمیت مطلقہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار، حاکم ہونا، قانون ساز ہونا، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی جو قانون دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے دیتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کیا جاتا ہے۔ اور الا لہ الخلق والامر، اور سن رکھو، بنایا اس نے ہے تو حکم دینے کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ اور تبارک اللہ تبارک الذی بیدہ الملک، اور بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اور یہ بھی آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یہ دونوں 17 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ لہٰذا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ تو اس نظریہ کو نہایت شد و قرآن مجید ہی نے پیش کیا ہے۔ یہ قرآن کے علاوہ یہ نظریہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ انسانی سطح سے ہے ہی بہت بلند و بالا کہ ایک ایسی لطیف ہستی کو آپ حاکم تسلیم کریں جس کو آپ کی عقل تو اسے جانتی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی فطرت میں اس کی جو ہے وہ معرفت موجود ہے، لیکن اس فطرت کی موضوع ایک مفصل گفتگو کا متقاضی ہے، لیکن میں اشارات ہی پر اکتفا کروں گا۔ آپ خود غور کیجئے کہ فرانس کے انقلاب نے کیا کیا تھا۔ صرف ایک ہی چیز میں تبدیلی کی تھی، اور وہ یہ کہ حاکمیت کسی خاندان یا فرد کی نہیں ہے بلکہ عوام کی ہے۔ گویا حاکمیت ایک خاندان یا فرد کے ہاتھ سے لے کر جمہور کو دے دی گئی۔ صرف یہی تبدیلی تو رونما ہوئی، تو کوئی اور تو کوئی نہیں۔ اس انقلاب کا لب لباب یہی ہے کہ حاکمیت یعنی ساورینٹی کسی مخصوص فرد یا کسی شاہی خاندان کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت حاکمیت کا تعلق عوام کے ساتھ ہے۔
یہی نظریہ جمہوریت کا ہے، سارا جھگڑا اسی کا ہے، سارا فساد اسی کا ہے کہ حاکمیت کس کی، اختیار کس کا، قانون بنانے اور دینے کا مجاز کون، یہ ہے اصل میں سارے بس کی گانٹھ۔ اور یہ انقلاب کی حاکمیت کو افراد اور خاندانوں سے نکال کر عوام میں لے آنا، یہ انقلاب کے حاکمیت کو افراد و خاندانوں سے نکال کر عوام میں لے آنا، تو اس کے لیے کتنا خون دینا پڑا ہے۔ فرانس کا انقلاب بڑا ہی خونی انقلاب تھا، شیر کے منہ سے نوالا نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا سکہ جاری تھا، بادشاہوں کو تو خدائی کا درجہ حاصل تھا، انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے؟ دنیا میں عام طور پر بادشاہوں کے لیے یہی تصور دیا گیا، جیسے ہندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان تھے اور مصر میں فرعون تھا۔ را یعنی سورج کو مصری بھی اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ تو ان خاندانوں کا تعلق نام نہاد ان کو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ آج بھی ہیں۔ تو ان خاندانوں کا تعلق ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا، حکومت کرنا ان کا حق ہے، اور ان کی بے چوں چرا اطاعت کرنا، ان کو خراج ادا کرتے چلے جانا عوام کا فرض ہے۔ یہ فلسفے مذہبی سطح پر چلائے گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو آپ کے واعظ ہوں گے، بڑے اچھے دل نشیں پیرائے میں گفتگو کرنے والے ہوں گے، جن کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، تو وہ آپ کو ایسے ہی لوگوں کی تعریفوں میں رطب اللسان نظر آئیں گے، کیونکہ یہ مذہبی جو سکہ ہے نا، اس کے ذریعے سے جو دیوتا پالے جاتے ہیں ان کی صحیح طرح سے پوجا ہوتی ہے، اور اسی لیے انقلاب کے جو دائی ہیں پھر وہ مذہب کو افیون بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ فلسفے مذہبی سطح پر چلائے گئے۔ نام نہاد مذہب نے ہمیشہ اس تصور کو تحفظ دیا ہے، چونکہ پنڈتوں، پوپوں، پجاریوں، پروہتوں، پادریوں، اور اس میں اپنے والا پے بھی شامل کر لیجئے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور پریسٹس نے کہ مفادات اسی مشرکانہ تصور سے وابستہ رہتے تھے اور رہتے ہیں۔ دیوی و دیوتا کے نام سے جو بڑے مندر اور ہیکل تعمیر کیے جاتے تھے اور کیے جاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ کے نام پر جو بڑے بڑے کلیسا، گرجے اور چرچ بنائے جاتے تھے اور بنائے جاتے ہیں، ان پر عوام الناس چڑھاوے چڑھاتے تھے اور چڑھاتے ہیں۔ وہ کہاں جاتے تھے اور جاتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ ہم نے بھی جو پیر پالے ہیں، اور نہ صرف پیر، بڑی بڑی شخصیتیں جو پالی ہیں، جن کے نظریات کو ہم ان کی قبر کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، لیکن ان شخصیات کا بت بناتے ہیں، اور بت بنا کے خود ان کے ساتھ بے شک نفرت رکھیں، لیکن لوگوں سے پجواتے ہیں، اور اس لیے پجواتے ہیں تاکہ وہ ہمیں چندے دیتے رہیں اور ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ تو وہ لوگوں کے پیٹ میں جاتے تھے اور جاتے ہیں، جن کے القاب پے سے شروع ہوتے ہیں، اور جن میں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک پے پیر کا اضافہ کر لیں، اور یہاں صرف پیر جو فضلاء ہیں وہ بھی شامل کر لیں، اس لیے تو قرآن مجید نے تو دونوں کا ذکر کیا ہے کہ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، بے شک یہ کثیر تعداد میں جو بہت زیادہ یہ لوگ ہیں جو راہب بھی، یعنی یہ پیر قسم کے اور پنڈت قسم کے اور پروہت قسم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑے بڑے انٹلیکچولز ہیں اور علماء اور فضلاء ہیں، یہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، جن کی اکثریت نے اسے پیشہ بنا رکھا ہے، اور اس نے حاکمیت کے بجائے شفاعت باطلہ کا تصور جولا کے ذہنوں میں بٹھا کر اولیاء اللہ کے مقابر کو استھانوں کا درجہ دے رکھا ہے، اور اس طرح آمدنی کا ذریعہ پیدا کر رکھا ہے۔ بقول شاعر، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ تو اب دنیا بدل گئی ہے، اب استھان بھی بدل گئے ہیں۔ پہلے ایک جگہ پہ رکھے ہوئے استھان تھے، اب یہ ہے کہ چلتے پھرتے استھان ہیں، اور ان پر ہی چندے مانگ کر لوگ اپنا کام چلاتے ہیں۔ تنظیم اسلامی کے حوالے سے ایک صاحب جو بہت ہی زیادہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے باتیں بناتے رہے اور کرتے بھی رہے کہ وہ بڑے جو ہے نا ان میں ظاہریت بھی تھی اور جدیدیت بھی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، تو خارجیت بھی تھی۔ تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لاہور سے ڈاکٹر صاحب کا ممبر اٹھا کے کراچی لے گئے، اور اس پر بیٹھ کر واعظ کہتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ بڑے خاص الخاص قسم کے شاگرد اور مرید ہیں ڈاکٹر صاحب کے۔ بہرحال سارا جھگڑا حاکمیت کا ہے۔ حاکم و مختار مطلق کون ہے؟ اب آپ سوچئے کہ انسانی سطح پر حاکمیت کی تبدیلی ایک فرد یا ایک خاندان کی حاکمیت کے بجائے عوام کی حاکمیت لانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، یعنی خاندان سے نکال کر عوام کو دینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، ان سب انسانوں سے لے کر اللہ کو منتقل کرنے کے لیے کتنا بڑا کام ہے جو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو برپا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے یوں تعبیر کیا علامہ اقبال نے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب
بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ یہ عظیم ترین انقلابی نظریہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ، اس کے سوا کوئی حاکم مطلق نہیں ہے، نہ کوئی فرد، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قوم، نہ پوری نوع انسانی۔ انسان کے لیے حاکمیت کی نفی مطلق ہے، انسان کے لیے تو خلافت ہے۔ اب توحید کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہ نظریہ رکھیں کہ انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے خلافت ہے۔ گویا اس سطح پہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے، لا حاکم الا اللہ، اور وہ بھی عوامی خلافت ہے۔ اب یہ اگلی بات سن لیجئے، خلافت کون سی ہے؟ عوامی خلافت ہے۔ ڈاکٹر صاحب منہج میں اس کو بالکل واضح کر رہے ہیں کہ جو خلافت ہوگی وہ عوامی خلافت ہوگی۔ خلیفہ بھی آسمان سے مقرر نہیں ہوتا۔ میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اساسی اور بنیادی فرق و اختلاف گزشتہ تقریر میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ تقریر یہاں پہ نہیں ہے، وہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو ایرانی انقلاب سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا۔ یہ اپریل اور مئی 85 کے میثاق میں شائع ہوئی ہے یہ تقریر۔ خلیفہ بھی آسمان سے مقرر نہیں ہوتا۔ اچھا، اہل تشیع کے نزدیک امامت صرف ایک خاندان کا حق ہے، اور ان کے نزدیک امام معمور من اللہ ہوتا ہے، لہذا مطاع مطلق بھی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا بھی۔ ہمارا تصور و عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ معمور من اللہ اور معصومیت خاصہ نبوت و رسالت ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور رسالت کی تکمیل ہو گئی، لہذا معصومیت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو گئی۔ کوئی خلیفہ یا امام معمور من اللہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، اور نہ تا قیام قیامت ہو سکتا ہے۔ ہماری عقیدہ کے مطابق خلافت ہے مسلمانوں کی۔ میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے تو یہ قول نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی فرد کو اللہ کا خلیفہ سمجھے تو اس نے شرک کیا ہے۔ خلافت عامہ، عوام الناس اپنی رائے سے جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں۔ عوام الناس اپنی رائے سے جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں، گویا کہ وہ اپنے حق خلافت کو تفویض یعنی ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں ایک شخص کو کہ وہ ان کا سربراہ ہے، اسی لیے ہم اسے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ لہٰذا نوٹ کیجئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اصطلاح استعمال کی تھی خلیفۃ رسول اللہ، اور عام طور پر زبان زد ہوئی اصطلاح خلیفۃ المسلمین۔ خلافت راشدہ در حقیقت تتمہ اور ضمیمہ تھی دور نبوت کی۔ وہ مشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی توسیع اور عالمی سطح پر اس کی تکمیل کے لیے دراصل یہ خلافت کا نظام قائم کیا گیا تھا۔ ایک ملک میں اللہ کے دین کو بنفس نفیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب اور قائم فرما دیا، اور پھر پورے کرۂ ارض پر اسے غالب کرنے کا کام حوالے فرما دیا امت کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مشن دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ اس لیے صدیق اکبر پہلے خلیفہ راشد نے اپنے خلیفۃ رسول اللہ کا لفظ اپنے لیے خلیفۃ رسول اللہ کا لفظ اختیار کیا، لیکن آئندہ مستقل طور پر اسلامی خلافت کا سربراہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہلائے گا، یعنی اصل میں تمام مسلمان خلافت کے اہل اور حامل۔ وہ جب اپنی رائے سے کسی کو خلافت کی ذمہ داری تفویض کریں گے تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ یہ ہے سب سے پہلا انقلابی تصور جس کا تعلق ہے سیاسی ڈھانچے سے۔ اب یہ ملکیت اور اس سے آگے جو سماجی سطح پہ تبدیلی آئے گی، اس پر تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلیں کل گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ میں آج چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو یہاں تک جو بات آئی ہے، اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جو بھی آپ کا نظریہ توحید ہے اس سامنے رکھنی ہوگی تاکہ آپ کے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ اس کو بطور حل سمجھیں کہ واقعی یہ نظام ہمارے مسائل کا حل بن سکتا ہے۔ وہ نظریہ ان کو پوزیس کرے، وہ انقلابی نظریہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرے اور انہیں اپنی جو ہے اسیر بنا لے، تاکہ وہ اپنا سب کچھ اس نظریے پر نچھاور کریں اور اس کے نتیجے میں وہ انقلاب برپا ہو۔ یہاں اس نظریے کو یعنی خاص طور پر اس نظام فکر کو اور مستقبل کے اس نظام کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا یہ کس درجے میں ضروری ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی چند دوسری کتابوں کے ذریعے سے اسے واضح کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اس لیے کہ آج کل تو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے نا کہ جب انقلاب آئے گا، یعنی فرائض دینی کے جامع تصور کی بنیاد پر جب انقلاب آ جائے گا
تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر دیکھیں گے کہ ہم کیا نظام بناتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انقلاب کا تو آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کیا نظام لے کے آئیں گے، اس کا خاکہ کیا ہے، آپ کے سامنے وہ حل کیا ہے آج کے مسائل کا، اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ چلتے ہیں۔ دنیا میں جو انقلاب آئے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ ذمہ داریوں کے تعین سے نہیں آئیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ انقلاب لائیں اور پھر اس کے بعد لوگ اٹھ کے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں۔ تو بہرحال اس انقلابی نظریہ جو توحید ایک انقلابی نظریہ بن جائے پہ کہا گیا نا، اس کے مضمنات کیا ہیں، اس کے مضمرات کیا ہیں، تو یقیناً اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، مقتضیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا تصور دین یا فرائض دینی کا تصور محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس توحید کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ وہ ایک جامع تصور جس میں انفرادی سطح پر اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ بھی اس توحید کا ایک تقاضا ہے اور یہ بالکل پوری طرح کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس سے انقلاب نہیں برپا ہوگا، کچھ افراد ہوں گے جو کوشش کرتے رہیں گے، سر مارتے رہیں گے، لیکن انقلاب نہیں پیدا ہوگا۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس نظریے کو، اس توحید کے نظریے کو بتائیں کہ اس کا سیاسی طور پر کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا معاشی طور پر کیا نتیجہ نکلے گا، سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں آئیں گی اور وہ کس طرح ہمارے لیے بہتر ہوں گی۔ تو جب ہندوستان میں انگریز آ گیا تھا اور مذہب بالکل ہی محدود ہو گیا تھا اور مذہب کے سب سے زیادہ جو چاہنے والے وہ بھی بقول اپنے غاروں میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے، تو اس کے بعد جو وہاں سے نکلنا نصیب ہوا ہے تو اس کی بنیاد کیا بنی ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، اور ایسے ایسے ذمہ داران بھی تنظیم میں گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں اور بہت اہم مناصب پر فائز ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے، جو کہتے یہ ہیں کہ منہج انقلاب نبوی اور اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس میں بود ہے، یہ متضاد ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب نے متضاد نظریات پیش کیے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سمجھنے کی یہ ہے، ان کو بھی سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والوں کو سمجھ آ جائے، انقلاب کے خواہش مندوں کو سامنے آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور انہی کے لیے یہ بات بیان بھی کی جا رہی ہے کہ یہاں جو نظریے کی بات کی گئی ہے، پہلی بات یہ کہ اس اللہ پر ایمان گہرے سے گہرا ہوگا تو توحید کے نظریے سے کوئی سیاسی نظام نکالیں گے یا معاشی نظام نکالیں گے تو لوگ اسے قبول کریں گے۔ یہ لوگوں سے لے کر اللہ کی طرف ایک چیز کو منتقل کرنا ہے۔ تو اب یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، ایجاد و ابداع عالم سے لے کے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل، تو وہ یقین پیدا کرنے کے لیے یہ جس خدا نے بنایا ہے لہ الخلق و لہ الامر، تو بنانے کی ابتدا کیسے کی، تو اب امر یعنی وہ خلافت قائم کیسے ہوگی، یہ تمام در حقیقت ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اسی سے وہ برننگ فیتھ، وہ زندہ جاوید ایمان نصیب ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے پہ تیار ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ نہیں ہے، فکر ہوتی ہی مربوط شے ہے، یہ ٹکڑوں میں نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا، یہ تو مادہ پرستانہ تعبیر ہے اسلام، تو اس مادہ پرستانہ تعبیر نے اسلام کو دیا کیا ہے، ذرا یہ سمجھ لیجئے، اور خود ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے نشأت ثانیہ والی کتاب میں استعمال کیے ہیں، یہ اس کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے، یہ شائع شدہ قرآن اکیڈمی انجم الخدام القرآن، اور یہ جنوری 95 میں یہ شائع ہوا تھا، اور اس کے صفحہ نمبر 13 پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، جو آخری پیراگراف ہے اس کا، کہ صفحہ 11 سے میں شروع کرنا ہے۔ ہاں، اسلامی نظام حیات کا تصور اور 20ویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریکیں۔ میں بس اس کا پہلا پیراگراف پڑھوں گا، اسی سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقاء، دیکھیے اس سے پہلے یہ بحث ہو چکی ہے کہ مغرب کی جو تہذیب ہے اس کی کیا بنیادیں ہیں، اور یہ کافہ را گویا اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور لیکن یہ کہ ساتھ یہ کہ اس میں علوم عمرانی کا ارتقاء ہوا ہے، یعنی وہ تمدن کی سطح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ اب بدل کے اور سے اور ہو گئی ہے۔ اب بالکل انسان کا سٹرکچر جو ہے نا، سماجی سٹرکچر وہ بدل چکا ہے۔
اب وہ جاگیرداری کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی ہے، صنعتی انقلاب آ چکا ہے، اب وہ قبائل ختم ہو چکے ہیں، اس کی جگہ پہ جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں آ چکی ہیں، بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔ تو اس فکری ارتقاء یا بالفاظ صحیح افراط و تفرید کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا، یعنی اس پر لٹریچر مرتب کیا گیا، سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی، اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو پہلے اس نظام حیات کی تدوین ہوتی ہے اور پھر تحریکیں چلا کرتی ہیں جو لوگ اس نظام کے قائل ہوں کہ ہاں ہم یہ والا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے لوگ تحریکیں چلاتے ہیں۔ تو بلکہ یہ بھی اہم ہے، میں یہ تھا وہاں پہ یہ داڑھیوں کی جو آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں، اور جو آپ کو مختلف دیندار جو ہے وہ نوجوان نظر آتے ہیں، تو یہ ان کے اندر یہ دین کے حوالے سے یہ اعتماد کیسے پیدا ہوا؟ لوگ تو داڑھی رکھتے ہوئے ڈرتے تھے اور شیو کرتے تھے، تو یہ اتنی جو ہے اعتماد کدھر سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مرعوبیت میں باعثیت مجموعی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ جو مغرب کی جو مرعوبیت تھی، جو سر سید احمد خان صاحب کے دور میں تھی اور اس کے بعد بھی بہت عرصے تک رہی ہے، یہ جو پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہنوں سے نکلی ہے، تو یہ کس چیز نے نکالی ہے؟ یہ در حقیقت جب آپ نے اسلامی نظام حیات کی تدوین کی ہے، تو جب نوجوانوں نے دیکھا کہ مغرب کے جمہوری نظام کے مقابلے میں ہماری خلافت کا نظام کئی درجے بہتر ہے انسانیت کے لیے، اور اسی طرح ان کے معاشی نظام کے کیپٹلزم کے مقابلے میں جو اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے امانت کے تصور کے تحت، وہ کئی درجے بہتر ہے، ان چیزوں نے اور وہاں کی بے پردگی کے مقابلے میں جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا نظام ان سے کئی درجے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے نا کہ یہ چیزیں جو آئی ہیں، تو یہ تو آپ نے وہ جب لوگوں کے سامنے اسلامی نظام کی برکات اور اس کے خد و خال رکھے ہیں، تو تب ان کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے۔ تو بہرحال جو بات یہاں پہ سمجھنی پیش نظر تھی وہ یہ ہے کہ یہ نظام کی برکات بیان کرنا یہ در حقیقت انقلاب کی ضروریات میں سے ہے، اس کے بغیر انقلاب کے عمل کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ایک بڑا پرانا ایڈیشن ہے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس مع توضیحات کے، اور یہ کہیں 1982 میں شائع ہوا تھا، اور اس وقت اس کی قیمت 2 روپے تھی، اور یہ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ہے، جس قرارداد تاسیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے نا بس یہ بڑی بنیادی شے ہے۔ تو اس بنیادی شے میں کا آخری پیراگراف میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ کہا گیا کہ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، یعنی عامت الناس سے یہاں مراد مسلمان عامت الناس نہیں ہے، ساری دنیا کی عامت الناس، یہ جو گورے کالے دنیا میں جو بے دین لوگ ہیں، یا جو یہود و نصرانی ہیں، یا یہ کہ جو چائنیز و جاپانیز ہیں یا ہندو و سکھ ہیں، یہ جو عامت الناس ہیں، ان کو دین کی دعوت جو دینی ہے اور دین ان تک پہنچانا ہے، یہ امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے۔ اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد و رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار اور نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے، یعنی جو اس وقت، یعنی اب یہ نشأت ثانیہ کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ جو بھی اس وقت کی تہذیب ہے، اس کے پیچھے جو فکر و فلسفہ ہے، جو اس کے نظریات ہیں، جو فلسفے اس کے پیچھے جو چل رہے ہیں، ان کا مدلل ابطال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جی وہ مطلب جیسے ہمارے بعض دوست ڈارون کا مذاق اڑا کر کہ وہ بندر کو دیکھتا رہتا تھا، ساتھ اپنے بچے کو دیکھتا رہتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے اس طرح سے بس ابطال ہو جائے گا۔ یہ کوئی مدلل ابطال نہیں ہے، بچوں والی باتیں۔ تو اب وہ ساری تفصیل آپ کو نشأت ثانیہ میں ملے گی کہ وہ مدلل ابطال کیسے ہوگا، اس کے لیے وہ علمی تحریک کیسے اٹھے گی، قرآن اکیڈمی کا اصل مقصد کیا ہوگا۔ یہ اس وقت چونکہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں ان ساری کتابوں کو آپس میں جوڑ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے کٹی ہوئی لا تعلق نہیں ہے۔ تو گویا تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کے اندر بھی جو بھی ایک انجمن خدام القرآن کا اصل پروجیکٹ تھا، جو ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر تھا، جو نشأت ثانیہ میں بیان ہوا ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ اور حیات، اب اگلی بات سنیے،
جس کے لیے کہ میں ابھی یہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لیے. یہ حیات انسانی کے مختلف، یعنی حیات انسانی زندگی، اس کے مختلف پہلو کون سے ہیں؟ خاص طور پہ جو یہاں مراد ہیں وہ کون سے ہیں؟ تنظیم آپ بنا رہے ہیں، اسلام لانے کے لیے بنا رہے ہیں، تو سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام آئندہ ہوگا کیا بھائی؟ کون سا نظام آپ لے کے آئیں گے؟ اب یہ تو ایک خالی خولی آپ اگر نعرے لگا کے کبھی غالب آ گئے تو جو اشر طالبان نے افغانستان کا کیا وہ پاکستان کا کریں گے. تو پہلے آپ کا کوئی نظام ہو جس پر آپ نے دنیا کو قائل کیا ہو، لوگ اس کو مانتے ہوں کہ یہ واقعی کسی کام کا ہے. تو حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت اور رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو. یعنی آپ کا خلافت کا نظام جمہوریت سے بہتر ہے، یہ ثابت کیا جائے پہلے. جو اسلام معاشی نظام دیتا ہے وہ موجودہ جو نظام ہے معاشی اس سے 1000 گنا بہتر ہے، یہ ثابت کیا جائے. یہ علمی طور پر، عقلی طور پر اس کی عقلی قدر و قیمت لوگوں کے سامنے لائی جائے، اور وہ شبہات و شکوک رفع ہوں. خلافت کا نام سننے سے جو لوگ بدکتے ہیں تو کچھ شبہات ہیں نا، کچھ شکوک ہیں، کچھ ان کی غلط فہمیاں ہیں، تاکہ وہ رفع ہوں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. اور یہ میں کسی اور کتاب سے یا کسی اور مصنف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرارداد تاسیس میں لکھا ہوا ہے. اور پچھلے 15 سالوں میں، 18 سالوں میں جو لوگ یہ پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے، شاید انہوں یہ حصہ کبھی کسی نے پڑھایا ہی نہ ہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی انداز ہے جو تورات کے ساتھ جو ہے یہود نے اختیار کیا تھا، کہ ایک ہی بات پہ زور تو دیا جا رہا ہے لیکن اس میں سے کانٹے کی بات جو ہے مطلب وہ نکال دی گئی اور مطلب کی لے لی گئی. تو یہ جو بات یہاں منہج میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ آپ اس توحید کے نظریے کی بنیاد پہ بتائیں کہ سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، اور نہ صرف یہ بتائیں بلکہ اس طور پہ بتائیں کہ جن کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ ان کے ذہنوں سے رفع ہو جائیں. اس طور پہ بتائیں کہ جو آپ کی بات کو نہیں مان رہے وہ یہ علمی طور پہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ توحید کی بنیاد پر جو نظام بنے گا وہ انسانوں کے نظریے سے بنے ہوئے نظام سے 1000 گنا بہتر ہوگا. تو اسے ان کی عام لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق لا کر پیش کریں، بتائیں، اس کا ڈھانچہ سامنے رکھیں گے. یہ انقلاب لانے کے بعد پیش ہونے کی چیز نہیں ہے، انقلاب لانے سے پہلے پیش ہوگا. اور نشست ثانیہ میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے کہ یہ پیش کیے بغیر، اور خاص طور پر ایمان کی وہ والی تعبیر کہ جو آج کے ذہن کو، یعنی ان کے ذہن کے قریب تر ہو، وہ کیے بغیر یہ خواب دیکھنا کہ ہم فرائض دینی کی بنیاد پر، یعنی فرائض دینی کی بنیاد پر ہم لے آئیں گے انقلاب، یہ جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے. تو بہرحال اگر کسی کے پیش نظر واقعی انقلاب کے لیے جد و جہد کرنا ہو تو اس کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس ساری فکر کو مجموعی طور پر اور کلی طور پر لے کے چلے. اس میں اسے کراتیس میں جو ہے وہ تقسیم کر کے اور کچھ کو دکھائے تبدونہا و تخفون کثیرہ کی صورت نہ بنائے، بلکہ یہ کہ پوری کی پوری فکر کو ساتھ لے کے چلے. آج اگر آپ کے کوئی سوالات آئے ہوں گے تو وہ میں نہیں لے سکوں گا. ایک تو یہ کہ جمعہ ہے، دوسرا یہ کہ ٹائم بھی آج میں نے کچھ زیادہ لے لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں کل لے لوں گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.